شہر مکہ ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن مدینہ ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چیزیں جن کو کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے۔ اب آپ توجہ کریں گے، یہ جو میلاد ہم مناتے ہیں اس کے اندر بالخصوص وہ آئے گا جس کا خطاب ہوگا، جس نے نعت پڑھنی ہوگی، جس کی نقابت ہوگی، یا جس بانی محفل سے کسی کا کوئی تعلق ہوگا۔ اب جس کو تعلق نہیں ہوگا، جس کو کانڈا نہیں ہوگا کہ بھئی آپ نے میلاد میں آنا ہے، یا جس پر اعلان جس تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ بندہ اس محفل میلاد سے محروم رہ جائے گا۔ اب اللہ پاک کیا دعویٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ اے محبوب آپ کا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے افضل ہے، اکمل ہے، برتر ہے، بالا ہے، بلند ہے، عروج والا ہے۔ تو اب یہ بات کیسے ثابت ہوگی کہ فقط میلاد ہی میں جو بیٹھ کر کے نبی کا ذکر کر رہا وہی افضل ہے، یا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد میں ذکر نہیں کر پایا اس کا ذکر کرنا بھی کس طریقے سے افضل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ہم پر 5 نمازیں فرض کی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفہ ہے۔ اگر اسے ایک زاویے سے ہم دیکھیں تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے۔ اب ہم تھوڑا سا میلاد کی ڈیفینیشن دیکھ کر پھر ہم اس موضوع نماز کی طرف آتے ہیں کہ نماز کس طریقے سے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہے۔ نمبر 1، جب آپ میلاد میں جاتے ہیں سب سے پہلے ہوتی ہے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید، اس کے بعد ہوتی ہے نعت خوانی، اس کے بعد ہوتا ہے درس و بیان، اس کے بعد ہوتا ہے درود و سلام، اس کے بعد پڑھا جاتا ہے ختم شریف، اور اس کے بعد ہوتا ہے لنگر تقسیم۔ اب آپ سن کر حیران ہوں گے، آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھے کہ جب آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی، آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ بھئی یہ اللہ کا قرآن ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اس کے ایک ایک حرف پر اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور فقط پڑھنے والے کو نہیں عطا فرماتا، سننے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا سنت اور سننا واجب ہے، وجوب میں سے جو ہے وہ درجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اب جو ہماری محفل میلاد ہوتی ہے نا، ہم نے اکثر دیکھا اس کے اندر کہ جب ختم شریف پڑھا جاتا ہے نا، یہ خالص قرآن ہے۔ اب جو یہ بیان ہوتا ہے نا، اس کے اندر کہیں قرآن کی آیت بینہ پڑھی جاتی ہے، کہیں ان کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، کہیں ان کی تشریح بیان کی جاتی ہے، کہیں ان کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جو تلاوت کلام پاک سب سے پہلے آپ میلاد میں پڑھتے، اور جو ختم شریف آخر کے اندر حفاظ کرام پڑھتے ہیں، یہ دونوں خالص قرآن ہے۔ اس کے اندر جو ہے اگر آپ ادھر ادھر کی بات کریں گے، کوئی گفتگو کریں گے اور اس کو پسے پش ڈالیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے کہ اس کا سننا آپ پر واجب ہے۔ آپ یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل کے اندر جا رہے ہیں، اور میلاد پاک کے اندر قرآن کا جو پڑھنا ہے یہ اس محفل کے دل کا درجہ رکھتا ہے، دل کا درجہ رکھتا ہے۔ اب جو یہ قرآن ہے اس کے پارے مختص 30 الحمد سے شروع ہے، والناس پہ ختم ہے۔ اب اس کے بعد ہے نماز 5۔ ہم نے جو سابقہ اپنا بیان کیا تھا شانی بھائی کی طرف، تو اس میں ہم نے ایک موقف رکھا تھا، اور تقریباً وہی چہرے اکثریت والے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تھے، اللہ پاک نے آپ کو 50 نمازیں تحفے کے طور پر دی تھی۔ اب یہ 50 نمازوں کا دینا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا منوانا تھا۔ اس طرح سے تھا، میلاد بامعنی ہے ذکر مصطفیٰ، یہ آسان ٹرانسلیشن ہے۔ میلاد کا ترجمہ، مفہوم، تشریح اگر آپ کسی خطیب، عالم، فقیہ سے پوچھیں گے وہ آسان لفظوں میں بتائے گا کہ جی میلاد کا معنی ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب اللہ پاک کے محبوب معراج پر گئے تھے تو مالک کل نے، اب یہ جملہ میں بڑے سوچ سمجھ کے یہاں پر بول رہا ہوں، اللہ پاک کی یہ صفت مالک کل نے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے اللہ اپنے محبوب کو کتنی نمازیں دی تھی؟ 50۔ اب جو بندہ یہ سمجھے نا
کہ بھئی اللہ پاک کو پتہ نہیں تھا، ثم معاذ اللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ یقین رکھے کہ رب کو پتا تھا کہ نمازیں 5 رہ جائیں گی لیکن مقام مصطفیٰ ہائی لائٹ ہو جائے گا، تو اس کا ایمان معتبر ہے، اس کا ایمان پختہ ہے، پائیدار ہے، کہ وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اللہ کو پتا تھا نمازیں تو 5 رہ جائیں گی لیکن میرے محبوب کی اپروچ کا تو لوگوں کو پتا لگ جائے گا، اور یہ نماز جو میں اب اللہ دے رہا ہوں اپنے محبوب کی امت کے لیے، محبوب ہی نے کرانے کا 5، یہ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ روز حشر تک۔ قیامت جب قائم ہوگی نا اس وقت تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، چاہے قصیر پڑھیں اور چاہے مقدوم پڑھیں، تھوڑے پڑھیں، لیکن نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ اب جب نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی تو ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ بھئی یہ نماز کہاں ملی تھی؟ کملی والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمہیں اللہ نے دی تھی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دل کے اندر آ جائے گی کہ کملی والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں 5 نمازیں پڑھی تھی، تو پھر ذکر مصطفیٰ تو بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب بندہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے گا، جب وہ نماز کو اختتام کی طرف لے کر کے آئے گا کہ بھئی اب میں اس نماز کو مکمل کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر اسی وقت آ جائے گا کہ اے بندے اگر میری بارگاہ سے نکلنا چاہتا ہے اب میرے محبوب کے دروازے پر بوسہ دے، دستک دے، میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھ، میرے محبوب کی آل پر سلام پڑھ۔ جب یہ پڑھ لے، اس فرض سے سبدوش ہو جائے، اب تجھے باہر جانے کی اجازت ہے کہ تو یہ دعویٰ کر کے جا رہا ہے کہ یہ نماز بھی کچھ نہیں ہے، یاد ہے یاد مصطفیٰ کی اور بنات ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ جو نماز ہے نا، ربیع الاول چلا جائے گا، اس کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، جو زور شور ہے وہ بھی جو معدوم ہوتا چلا جائے گا، لیکن نماز روز اول سے جب یہ فرض ہوئی تھی قیامت تک اسی طرح جاری ہو ساری رہے گی۔ اور جب بندہ وضو کر کے بیٹھے گا، اور اگلی بات جو اہم ترین یہاں پر نقطہ ہے، اب جب ہم میلاد میں آتے ہیں نا، آج آئے